صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن میں سے دو جگہ سے کچھ آیتوں کے حصہ پڑھنے کی کوشش کی. ایک آیت میں جو یہ فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں وہ نعمتیں تمہیں بڑھا دوں گا. تم جتنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں ویسے ہی آپ کی نعمتوں کو اور بڑھاتا چلا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کافر کا معنی کافر نہیں ہے، مطلب نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا. اور جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے اگر تم اس پر ناشکری کرو گے تو ان عذاب لشدید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننے لگو، کاؤنٹ کرو، شمار کرنے لگو، لا تحصوها، تو تم گن کے ختم نہیں کر سکو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم اگر گننا چاہو گے تو تم گن کے ختم نہیں کر سکو گے. تو جب حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں انسانوں پر ہے وہ انگنت ہے، بے شمار ہے، جو گن کے اور شمار کر کے آدمی بس نہیں ہوتا. انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکے، گن سکے. تو اب انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے ان نعمتوں کا شکر گزار بنے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. اب نعمتیں کیا ہیں؟ انسان خود اپنی ذات پر اگر غور کرے تو سر کے بال سے لے کر پیر کی انگلی تک نعمت ہی نعمت ہے. تو انسان جب ہر نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں اور ان کی نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. لیکن ہمارے جو ماحول اور معاشرہ ہے، ہمارے اندر نعمت کی شکر ادا کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے. ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر آپ پر احسان کرتا ہے تو اگر وہ شکریہ نہیں کہتا ہے تو بعد میں ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو اتنا کچھ کیا، شکریہ تو نہیں بولے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر کسی طرح کا کسی کا احسان ہو تو ضرور اس کے عوض میں ان کے لیے دعا دے، شکریہ ضرور کہے، دعائیں دے ان کے لیے.
تو اللہ تعالیٰ کی جو اتنی سارے نعمتیں انسان پر ہیں تو انسان کے لیے کتنے لازم اور ضروری ہے کہ ان نعمتوں کو شکر گزار بنے. اور جب شکر گزار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیں گے. تو یہ نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان یا نفع کی بات نہیں ہے بلکہ انسان کا ہی فائدہ ہے. اگر وہ شکر ادا کرے تو ان کی نعمتیں اور بڑھ جائیں گی, فائدہ انہیں کو ہوگا. اور اگر وہ نعمت کی شکریہ ادا نہ کرے تو ان کی نعمتوں میں کمی آئے گی, جو نقصان اسی پر ہے. غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ کی باندی تھی اور اس باندی کا بیٹا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہے, یعنی گویا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی جو والدہ ہے وہ کسی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ کے کیا کون تھے؟ باندی تھی. یہاں تک یہ بھی آتا ہے کہ وہ باندی جب کسی کام کے لیے بازار وغیرہ میں جایا کرتی تھی اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ چھوٹے تھے, چھوٹے بچے روتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے کوئی ان کو دودھ پلایا کرتی تھی. آگے چل کر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا جو مرتبہ ہے, ان کی جو قدر و منزلت ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ کتنے بڑے شخصیت کے حامل تھے. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک نوجوان کو آپ دیکھتے تھے کہ ہمیشہ جب بھی دیکھو مایوس بیٹھے ہوئے رہتے تھے, جب بھی دیکھو مایوس اور پریشان حال بیٹھے. ایک دن, 2 دن, 4 دن, کچھ دنوں کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ تم سے کوئی تکلیف ہے؟ نہیں. کوئی بیماری, کوئی مشکلات؟ جب انہوں نے ساری چیزوں کا انکار کیا کہ مجھے کوئی تکلیف, کوئی پریشانی نہیں ہے, تو پھر آپ مایوس ہو کے رہتے ہیں, ہمیشہ گمسم رہتے ہیں, جیسے کوئی آدمی پریشان حال ہو یا مخلوق الحال ہو یا مختلف قسم کی تکالیف میں ہو, گرفتار ہو. ایسا کیوں ہے؟ تو اس نوجوان نے جو کہا وہ سنہرے قلموں سے لکھ لینا چاہیے. انہوں نے کہا میں اس لیے گمسم رہتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو دن رات کے ہر لمحے, ہر سیکنڈ میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر برس رہی ہے, مجھ پر جو پورے دن میں, ہر لمحے میں, ہر سیکنڈ میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں, میں تو اس کا شکر ادا ہی نہیں کر پاتا ہوں. اور میں ان کی شکریہ کیسے ادا کروں, کیسے میں کر سکتا ہوں؟ مجھ سے تو ممکن ہی نہیں ہے. میں تو ناشکرہ انسان ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر دن رات ہر لمحے میں برس رہی ہیں اور میں اس کا کوئی شکر ادا ہی نہیں کر رہا ہوں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کی وہ بات سن کر متفکر ہو گئے اور کہنے لگے بھائی آپ تو حسن بصری سے بھی آگے نکل گئے, آپ تو حسن بصری سے بھی آگے ہیں جو اتنے متفکر اب ہیں. حقیقت اگر دیکھا جائے تو اس نوجوان کی جو بات ہے 100% صحیح ہے. انسان اگر دوسری نعمتوں کو چھوڑ دے کر صرف اپنے نفس پر دیکھے, اپنے ذات پر دیکھے, تو ان کو انگنت نعمت ہے. ان کو مثال کے طور پر آپ لوگ دیکھ ہوں گے, آپ کے دوست احباب یا عائزہ واقعی میں جب کوئی دواخانے میں ہوتا ہے اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ آکسیجن لگاؤ, تو اس کے سانس لینے کے لیے ایک دن کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں؟ بہت ہوتے نا. ہم لوگ پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک کبھی ہماری سانس رکی نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہر سیکنڈ میں, ہر لمحے میں ہم سانس چھوڑتے ہیں, لیتے ہیں, چھوڑتے ہیں, لیتے ہیں, اور اللہ کو کوئی ٹیکس نہیں دیتے, کچھ نہیں دیتے. یہ اللہ کی نعمت کیسی ہے جس کی سانس رکی ہوئی ہے, اور جو وینٹیلیٹر یا آکسیجن میں ان سے پوچھئے ان کی کیا قدر ہے.
تو ہمارے لیے یہ سانس لینا اور چھوڑنا یہ تو ہمارے لیے ہمیشہ ہی لگا ہوا رہتا ہے. تو اللہ کی رحمت تو صحیح بھی ہر لمحے میں برس رہی ہیں, تو ہم نے اس کی کیا شکریہ ادا کیا. ایک شخص کی یہ بیماری ہو گئی تھی کہ یہ جو آنکھوں کی جو پلکیں ہیں نا, ہم ایسا کرتے ہیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں نا, ایک شخص کی وہ کام کرنا بند کر دیے. تو جب جب انہیں دیکھنا پڑتا تھا تو ایسے پکڑ کے ایسے اٹھا کے اس کو دیکھنا پڑتا, پھر پلک نیچے آ جاتی, مطلب اس کا جو کام جو کرتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا. تو ان سے پوچھئے کہ یہ نعمت کی کیا قدر ہے. ہم تو جیسے اشارے کرے ویسے ہوتے ہیں, تو ایسے ہمارے پورے باڈی میں پورے پارٹس میں کتنی نعمتیں ہیں اور جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ چالو ہوتے ہیں. گھٹنوں کے درمیان ایک ہڈی ہوتی ہے, الگ سے ہٹا کے دیکھیے تو کچھ نہیں مانا رکھتا ہے, یعنی الگ تھلگ ہے, لیکن اب گھٹنوں پکڑ کے بیٹھیے تو دیکھیے کوئی اتنا جوائنٹ ہو جاتا ہے گویا کہ لوہے سے زیادہ مضبوط. اور ربر اگر کام کرنا چھوڑ دے پھر انسان یا تو پیر سیدھا رہے گا یا ایک طرح مڑا ہوا رہے گا, کام نہیں کر سکتا. تو انسان کی ذات میں اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو 24 گھنٹے برس رہی ہیں اور انسان ان 24 گھنٹوں میں 24 مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب میں بھی اس کے اندر شامل ہوں, جب ہماری عادت اور فطرت ایسی بن گئی ہے کہ شکریہ ہم ادا ہی نہیں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھلا کیسے خوش ہوں گے ہم سے. جبکہ ہماری دنیاوی زندگی میں ہم کسی کے کچھ احسان کرتے ہیں اور اس احسان کرنے کے بعد اگر وہ شکریہ نہیں کہتے ہیں تو ہمارے ماحول میں ہم سمجھتے کیسا انسان ہے, شکریہ تو نہیں بولا. تو جو اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک ہر دن میں ہر لمحے میں ان کی رحمتیں ان کی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں, ہمارے لیے کتنی ضروری ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی ہمیں فرصت ملے خالی بیٹھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور الحمدللہ کو راس الشکر کہا گیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کے جتنے الفاظ ہیں ان میں سے سردار کیا ہے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے کسی ساتھی سنا رہے تھے کہ ہمارے استاد ترمذی ابو داؤد ہم لوگ جن سے پڑھے ہیں, مولانا سید عاقل صاحب دامت برکاتہم, جو ابھی مظاہر سہارنپور میں شیخ الحدیث بھی ہیں اور ناظم صاحب بھی ہیں, ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارا بہرحال سفر ہوتے رہتا ہے. تو حضرت جیسے ایک سفر سے جا کر دوسرے یا تیسرے سفر میں بیٹھ جاتے ہیں تو گن گن کے نعمتوں کو یاد کرتے ہیں. اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ آپ نے سہارنپور سے کاندھلا تک پہنچا ہے. اللہ بہت بڑا کرم ہے کہ کاندھلا میں بھی اب اچھا رہائش اور ہر چیز کے آپ نے ہمارے لیے انتظام فرمائے. اے اللہ تیرا بہت شکر ہے, تیرا لاکھوں شکر ہے اللہ صحیح سلامت کے ساتھ دہلی مرکز تک پہنچائے. اس طرح وہ ساتھی بتا رہے تھے کہ حضرت جب وہ حرم میں ہوتے تھے تو پورے دن کے بعد یا 2 دن کے بعد ایک جگہ بیٹھ جاتے اور دوسروں کو فرماتے اور ایک ایک آپ کے ساتھ جو بھی وہ ایک ایک نعمت کو یاد کرتے اور الحمدللہ 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 کہتے چلے جاتے. تو ہمارے اندر جو ابھی بہت سارے جو تنگی اور پریشانی کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہزاروں نعمتیں ہیں, رحمت کی بارش برستی رہتی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے بجائے ایک بار بھی ہماری زبان سے الحمدللہ نہیں نکالتے ہیں. اور ہم جتنا ذکر کریں گے اور جتنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جو شکر گزار بنیں گے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم پر برستی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. اب نعمت سے کوئی آدمی یہ مراد نہ لے کہ دھن دولت پیسہ روپیہ مکان جائیداد, نعمت سے وہ مراد نہیں ہے. آپ کے گھر میں سارے افراد خوش و خرام ہیں, باتوں میں متفق ہے, اللہ کی نعمت, اللہ کی نعمت. آپ کے گھروں میں ایک دوسرے کی جو عزت کرتے ہیں, الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ کے گھروں میں قرآن تلاوت ہوتی ہے روزانہ, سب سے الحمدللہ. آپ کے گھر میں تمام صحیح سلامت تندرست ہے, بیمار نہیں ہے, الحمدللہ یہ نعمت. آپ تھوڑے
पैसे कमाते हैं उतने खर्चा करते, किसी के पास उधार मांगने नहीं जाते किसी भी हाल में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी नेमत है। बड़े बड़े बीमारी में, एक एक बीमारी में लाखों रुपए चले जाते हैं, फिर भी ठीक होने का नाम नहीं। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी तमाम बीमारियों से घर में महफूज रखा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। घर के अफराद सही मिलना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की नेमत है। घर के पास मस्जिद इबादत करने की सहूलियत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमत है। आपके पड़ोसी अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमत है। तो नेमत का मतलब धन दौलत रुपया पैसा नहीं है, बल्कि जिससे भी आप खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं, अच्छे हाल में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह ताला की नेमत है। तो हमें चाहिए कि हर हाल में हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और चलते फिरते जब भी ज़बान खाली रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र बजा लाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम मेरी शुक्रिया अदा करोगे नेमतों का, मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ा दूंगा। लाज़िदन्नकुम, जरूर मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाऊंगा। वलाइन कफरतुम, लेकिन तुम शुक्र अदा करना छोड़ दोगे, नाफरमान बनोगे, नाशुक्री करोगे, यानी शुक्र अदा ना करना बाकी है, नाशुक्री है, तो इन्ना अज़ाबी, अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना अज़ाबी लशदीद, याद रखना मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह क़यामत के दिन हर नेमत के बारे में अगर पूछा तो कोई जवाब नहीं है। इसलिए हमें चाहिए हर हाल में, हर वक्त चलते फिरते अल्लाह ताला की नेमत को याद करें और उन नेमत को याद करके अल्लाह ताला की शुक्रिया अदा करें। और ये कहें कि अल्लाह जितना शुक्र अदा करना चाहिए आपकी नेमतों की, हमसे नहीं हो सके, अल्लाह जितना भी हो सके अल्लाह कबूल फरमा। इसलिए बाद लोगों ने बाद जगह आता है ना, अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन कामिला, अल्लाहुम्मा लकल शुक्र शुक्रन कामिला, इस तरह के जो अल्फाज आते हैं ऐसा अल्फाज कहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, उनके नेमतों का शुक्र अदा करने वाला हमें बनाए, हम तमाम को ज़ाकिर और शाकिर बनाए और शुक्र गुजार करने के मादा हमारे दिलों में और हमारे अहल वयाल, हमारे दोस्त अहबाब में अल्लाह ताला इस कैफियत को जारी रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु